السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر نقوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی نیوز۔ بیوٹی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو بیوٹی نیوز میں کچھ ایسی خبر بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کسی ملک سے کم تر نہیں ہے۔ خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور پاکستان میں کتنے سیاح باہر سے آتے ہیں صرف پاکستان کا وزٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان واقعی خوبصورت ملک ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کون کون سی جگہ زیادہ خوبصورت ہے۔ ویسے تو پورا میرا ملک پاکستان خوبصورت ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ اہم اور زیادہ بیوٹیفل جگہ کون سی ہے پاکستان میں۔ تو چلتے ہیں اپنی خبر کی جانب ناظرین۔ پاکستان کا بیش قیمتی قدرتی حسن اور فطرت کے نظارے۔ جی ناظرین، تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کسی سے کم نہیں۔ قدرت نے حسن سے نوازا ہے پاکستان کو۔ سرسبز و شاداب اور گھنے درخت و جنگلات خوبصورتی کا ایسا روپ ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ سوچنے اگر دنیا میں آگے درخت اور سبزہ ختم ہو جائے تو دنیا کیسی دکھائی دے گی؟ یقیناً ایسی ہی جیسے کہ خوبصورت شخص کے سر کے بال کاٹ دیے جائیں گے اور وہ گنجا ہو کر بدنما لگنے لگے۔ جی ناظرین، تو درخت جو ہے خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہوں تو مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہے کہ ایک خوبصورت شخص جس کے سر سے بال کاٹ لیے جائیں اور وہ گنجا نظر آئے تو وہ اس سے بھی بدصورت نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پوری دنیا میں اگر درختوں کو کاٹا جائے تو پھر دنیا کی خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان میں خوبصورتی کا منظر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پہ دریا سندھ، پہاڑ، درخت، جھیلیں، ندیاں، جنگلات اور صحرا، یہ سب کسی بھی علاقے کا قدرتی حسن ہے، اور پاکستان بھی اس حسن سے مالا مال ہے۔ یہاں کی جنگلی حیات اور حیاتیاتی تنوع کسی سے کم نہیں۔ یہاں پائے جانے والے پودوں، درختوں، جنگلات کی بات کریں تو یہاں پودوں کی 5700 اقسام پائی جاتی ہے۔ صرف چترال، کشمیر اور شمالی بلوچستان میں ہی 203 اقسام کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں، جو ملک بھر کے کل درختوں کا 4% ہیں۔ جہاں اتنی بڑی مقدار میں سرسبز و شاداب نظاروں کی گنجائش موجود ہوں، بھلا وہاں حسین نظاروں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں درخت اور جنگلات کی کوئی کمی نہیں، لیکن سب سے زیادہ شمالی علاقہ جات کے پہاڑی سلسلے اپنے دلکش کا سبب ہیں۔ یہاں ہرے بھرے درختوں کی بھرپور بھرمار ہے، اور یوں لگتا ہے کہ گویا الپائن، سب الپائن، سنوبر، سفیدہ اور دیار کے اونچے اونچے درختوں میں کوئی حسن کی ملکہ رہتی ہو۔ بیشتر مقامات پر درختوں کے جھنڈ اس کے قدر گھنے کہ اس کے تنوں اور جڑوں تک سورج کی روشنی کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ نسبتاً کم بلند ہمالیائی سلسلوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اور اس سبب یہاں دیار، پائن، گل لالہ اور شاہ بلوط یا بید مجنو کے گھنے جنگلات کی بھرمار ہے۔ شمالی علاقہ جات کی بولا شبار وادی میں چونکہ زیادہ بارش ہوتی ہے، اس لیے یہاں پاکستان کے کئی علاقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ درخت پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے برف پوش پہاڑوں کی ڈھانوں پر برف کے تہہ کے بعد مختلف قسم کے پودوں کے لیے مناسب ماحول میسر ہے۔ یہاں چیز، سفیدے، سنوبر، سندر اور چلغوزے کے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان اور کوہ نمک کے علاقے میں مگر یہاں شہتوت کے درختوں کے گھنے جنگلات ہیں، جنہیں مقامی زبان میں شیشم بھی کہا جاتا ہے۔ خشک موسم میں اگنے والا سبزہ اور پودے صوبہ سرحد اور بلوچستان کی وادیوں کے زیور ہیں۔ ان زیورات میں گھاس پشتہ، قدر تار کے درخت اور جھاڑیاں بھی شامل ہیں۔ مغربی پہاڑیوں میں صنوبری جھاڑیوں، تمرس اور پستے کے درخت بھی زمین کا فطری عمل ہے۔ بلوچستان کی شہر زیارت میں صنوبر کے جنگلات کو گویا زمین کے تہوں سے نکالنا قدیم مگر انمول خزانہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 5000 برس قدیم ہے۔ یہ درخت 3 لاکھ ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایبٹ آباد میں بھی بعض 200 اور 300 سال پرانے نایاب درخت موجود ہیں۔ دریا سندھ کے میدانی علاقوں میں خشک جھاڑیوں اور خاردار درخت بکثرت سے پائے جاتے ہیں، جنہیں راک کہا جاتا ہے۔ یہ درخت اس علاقے کا خاصہ ہے، اور یہ 45 درجہ
سیلیس سے بھی زیادہ درجہ حرارت میں زندہ رہنے کی قدرتی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ آبپاشی کے ذریعے اگانے والے پودوں اور درختوں کی بات کریں تو پنجاب اور سندھ کے کئی علاقے اس سے بھرپور پڑے ہیں۔ چھانگا مانگا اور لال سوننا کی جگہ ہے۔ جی ناظرین، تو مجھے بیوٹی نیوز میں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔